بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9 کلاس کی کتاب دور پاس کا آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 19 ہے، جو کہ ایک نظم ہے، اے شریف انسانوں۔ تو شریف انسانوں کے اوپر دیکھیے یہ نظم ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ تو میں ایک ایک آپ کو بند پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ تو یہ والا جو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھیں گے کہ یہ اشعار اے شریف انسانوں نظم سے لیا گیا ہے، جسے ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے، یعنی اس کے شاعر کا نام ہے ساحر لدھیانوی۔ تو تشریح اس طرح کرتے ہیں، اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے شریف انسانوں، دنیا میں امن قائم کرو، جنگ کرنے اور خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، خون اپنا ہو یا کسی دوسرے کا، خون تو آخر خون ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا خون ہے۔ جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، یعنی کہیں بھی ہو، تو جنگ کے اثرات جو ہے ہر جگہ نظر آنے لگتے ہیں، اور جو جنگ جو ہے دنیا کا سکون تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب اگلی بند جو ہے، بم گھروں پر گریں کہ سرحدوں پر روح تعمیر کی زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جنگ میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، جنگ کی وجہ سے ہر طرف تباہی و بربادی ہو جاتی ہے، بم گھروں پر گریں یا سرحدوں پر، جانی و مالی نقصان دونوں ہی طرف سے ہوتا ہے۔ جنگ سے تعمیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بنانے کا کسی چیز کو، کیونکہ نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان سوچتا ہے کیا کریں گے بنا کر، جنگ ہو رہی ہے تو۔ کھیت اپنے جلیں یا دوسروں کے، زندگی میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، یعنی کسی کی بھی کھیت جلیں گے تو اناج نہیں ملے گا، تو فاقے کرنے کی نوبت آ جائے گی، یعنی دوسرے کے کھیت جلنے سے ہم بھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ دوسرے کھیت جلنے سے ہم فاقوں سے مر جائیں گے، یعنی بھوک مر جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہے ٹینگ آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹے، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ تو اس والی بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جنگ میں کام آنے والے ٹینگ آگے بڑھ کر تباہی لائیں یا پیچھے ہٹ کر نقصان اٹھائیں، اس کے اثرات جو ہر حال میں زمین پر ہی پڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب اتنے بڑے بڑے ٹینک جو زمین پر چلیں گے تو کوک جو ہے زمین کی بانجھ ہو جائے گی، یعنی زمین جو ہے بنجر ہو جائے گی نا، وہ کھیتی کے لائق نہیں رہے گی۔ کسی کی جیت کا جشن ہو یا ہارنے کا افسوس، دونوں ہی حالتوں میں زندگی میتوں کو روتی ہے، یعنی جانیں گنوائی جا سکتی ہیں نا، کیونکہ لاکھیں جانیں گنوانے اور ہر طرف تباہی مچانے کے بعد خوشی منانے کا موقع ہی کب ملے گا، لیکن جنگ میں ہونے والے نقصان کا زندگی بھر افسوس رہتا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے، یہ پیج پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، زندگی تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اگر آج جنگ کی آگ پھیلے گی اور ہر طرف جو ہے خون ریزی ہوگی نا، خون خرابہ ہوگا نا ہر جگہ، تو اس کا اثر جو ہے کل ظاہر ہوگا، آنے والے وقتوں میں لوگ بھوک سے تڑپیں گے، کل انسان کی ضرورتیں پوری کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر احتیاج ہے نا ضرورت، تو ہماری ضرورت ہے جو اس کی پریشانیاں جو ہوگی نا۔ اس کے بعد ہے، اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ تو لکھنے والے شاعر ساحر لدھیانوی۔ تو اس والی بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے شریف انسانوں، ہو سکے تو جنگ کرنے سے گریز کریں، یعنی اس کو ٹالتے رہیں، جنگ کے ٹلنے میں ہی بھلائی ہے۔ اگر یہ جنگ ٹلتی رہے اور مسئلے بنا جنگ کے حل ہو جائیں تو یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، ہے نا۔ آپ اور ہمارے گھروں کے آنگن میں اگر شمع جلتی رہے، یعنی روشنی پھیلتی رہے، تو یہی سب کے لیے اچھا ہوگا نا،
یعنی اگر جنگ ٹل جائے تو لاکھوں بے گناہ لوگ مارے جانے سے بچ جائیں گے اور آنگن جو سونے ہونے سے بچ جائے گی. ہر گھر کے آنگن میں جو ہے شمع جلے گی، یعنی شمع روشن ہوتی رہے گی، ہے نا. تو یعنی اس والے شعر میں ساحل لدھیانوی ہمیں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں نا. تو ہمارا یہاں پر جو ہے نظم ہو گئی مکمل. تو دیکھیے یہاں پر نظم کا جو مرکزی خیال ہے یہ کہ اس نظم میں شاعر نے انسانوں کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جنگ کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا ہے کہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. جنگ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. بمباری، قتل و غارت گری سے ہر طرف تباہی ہو جاتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے اور نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے اگر جنگ ٹلتی رہے تو ہمارے آنگن سونے ہونے سے بچ جائیں گے. تو دیکھیے یہاں پر ہماری نظم ہو گئی تھی کمپلیٹ. اب مشق ہو گئی اسٹارٹ نا. تو مشق نمبر 1 ہے پڑھیے اور سمجھیے، یعنی یہاں پر الفاظ اور معنی ہیں، ورڈ میننگس ہیں. تو پہلا لفظ ہے نسل آدم، یعنی آدم کی اولاد. مشرق پورب، مغرب پچھم. امن سکون و چین، عالم دنیا. تو یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے. تو دیکھیے نیکسٹ ہے امن عالم، دنیا کا سکون. روح تعمیر، تعمیر کا جذبہ. زیست زندگی. فاقہ کی جمع کھانے سے محرومی، کھانا نہ ملنا. جشن خوشی منانا. سوگ ماتم. میتوں، میت کی جمع یعنی مردہ. احتیاج یعنی ضرورت. تو اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے سوچیے اور بتائیے، یعنی یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے ہیں شروع. دیکھیے یہاں پر 4 سوالات ہیں تو چاروں کے جوابات ہم دیکھیں گے. تو پہلا ہے شاعر نے کس عمل کو نسل آدم کا خون کہا ہے؟ تو جواب دیکھیے. تو دیکھیے شاعر نے جنگ کرنے کے عمل کو نسل آدم کا خون کہا ہے. سوال نمبر 2 ہے گھروں یا سرحد پر بم گرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ گھروں یا سرحد پر بم گرنے سے تعمیر کا جذبہ زخمی ہو جاتا ہے. بم گرنے سے اپنے کھیت جلیں یا دوسروں کے، دونوں ہی صورتوں میں زندگی فاقوں پر گزرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. بم گرنے کے اثرات دور دور تک ہوتے ہیں، اس نقصان کی بھرپائی کبھی نہیں ہوتی. سوال نمبر 3 ہے شاعر نے جنگ کو مسئلہ کیوں کہا ہے؟ تو جواب ہے شاعر نے جنگ کو مسئلہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جنگ تو خود مسائل پیدا کرتی ہے نا. مسئلے کی جمع مسائل، انہیں بہت ساری پرابلمس پیدا کرتی ہیں. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے. اگر مسائل حل سے تجاوز کر جائیں اور ان مسائل پر قابو پانے کی کوئی صورت نہ ہو تو یہی مسائل جنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے. اس لیے شاعر نے جنگ کو خود ایک مسئلہ کہا ہے. اور سوال نمبر 4 ہے جنگ کو ٹالتے رہنے کا مشورہ کیوں دیا گیا ہے؟ جواب دیکھیے. تو جنگ کو ٹالنے کا مشورہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اگر جنگ ٹلتی رہے گی تو ہم جانی و مالی نقصان سے بچ جائیں گے اور ہمارے آنگن گھر کی چراغوں سے روشن رہیں گے. اب نیکسٹ ہے نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے. تو یہاں پر پہلی خالی جگہ یہاں پر دیکھیے بریکٹ میں الفاظ دیے گئے ان سے بھرنے ہمیں. بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، تو اس میں آئے گا پہلے میں پر. نیکسٹ ہے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ، تو ہار آئے گا اس میں. نیکسٹ ہے آگ اور خون آج بخشے گی. جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، تو اس میں آئے گا ٹلتی. نیکسٹ ہے شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، تو اس میں آئے گا بہتر. تو دیکھیے یہاں پر ہمارے خالی جگہ مکمل ہو گئی. یہ پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے. دیکھیے اس والے پیج پر ہے کہ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. جملے بنانے لفظ دیے ہوئے نا. اس کے بعد نیچے دیے ہوئے لفظوں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ لکھیے، یعنی دونوں کو چھانٹ کر الگ الگ لکھنے. اس کے بعد جوڑ ملانا ہے. تو یہ تینوں چوتھا، پانچواں اور چھٹا دیکھ لیجیے. تو دیکھیے الفاظ اس کے جملے بنانے تھے، تو الفاظ ہے یہ جملے. پہلا لفظ ہے امن. سبھی تہوار خوشی اور امن کا پیغام دیتے ہیں. سرحد فوجی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. سرحد یعنی بارڈر ہوتا ہے. فتح دسہرے کے 10ویں دن راون اور اس کے بھائی کے پتلوں کو جلا کر برائی پر اچھائی کی فتح کا مظاہرہ کیا جاتا ہے.
شریف لوگ دنیا میں مشکل ہی سے ملتے ہیں۔ حضرت آدم دنیا کے پہلے آدمی ہیں۔ اب نیچے دیے ہوئے لفظوں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے تھے نا، تو یہ دیکھیے مذکر کے الفاظ ہیں یہ انسان، کھیت، اور مؤنث کے ہیں روح، زندگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے تو دیکھیے مذکر میں سرحد، بم، آنگن، خون، اور مؤنث میں شمع، بھوک۔ اس کے بعد جوڑے ملانے تھے نا، تو دیکھیے جوڑے کا اپنا، یہ ہے اپوزٹ ورڈ کے جوڑے ہیں میں نے کہ دیکھیے اپنا، پرایا، مشرق، مغرب متضاد الفاظ ہیں۔ آگے، پیچھے، جشن، سوگ، فتح، ہار، جنگ، امن۔ تو دیکھیے ہم نے یہ جوڑے بھی ملا لیے، صحیح جوڑے ہیں نا، تو یہ اپوزٹ ورڈ ہے نا، متضاد الفاظ ہے۔ اب نیکسٹ ہے غور کرنے کی بات کہ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، اس مصرے میں کے معنی ہے یا، اسی طرح درج ذیل مصروں میں بھی کہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بم گھروں پر گرے کے سرحد پر، یعنی بم گھروں پر گرے یا سرحد پر، یا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں۔ تو یہ پیج ہمارا مکمل ہو گیا، نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ، یعنی یہاں جو ہے کہ جو ہے یا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شاعری میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کی بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اس نظم کے دوسرے بند میں روح تعمیر سے مراد ہے تعمیر کا جذبہ، جبکہ روح کے اصل معنی جان یا آتما کے ہیں نا، تو روح تعمیر کا مطلب تعمیر کی روح یا تعمیر کی آتما یا تعمیر کی جان ہے نا، لیکن یہاں مراد ہے تعمیر کا جذبہ، یعنی کوئی چیز بنانے کا جذبہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے نا جب جنگیں ہوتی ہیں۔ اب نیکسٹ ہے نمبر 8 عملی کام۔ امن عالم کی اہمیت پر ایک پیراگراف لکھیے، تو دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پیراگراف، امن اور جنگ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، مطلب اپوزٹ ورڈ ہے نا یہ امن اور جنگ۔ ہر دور میں امن کی اہمیت اور ان کے فائدے جاننے کے باوجود جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ جنگ اگر لعنت ہے تو امن بلا شبہ رحمت ہے۔ آج امن عالم کو بڑا خطرہ ہے ایٹمی آلات اور جدید ہتھیاروں کی موجودگی میں آج چند طاقتور ممالک کو مغرور بنا دیا ہے۔ جدید ہتھیاروں اور نیوکلیائی نلوں کے تباکن اثرات نے کمزور ممالک کے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ آئے گا نیوکلیائی بموں کے تباکن اثرات نے کمزور ممالک کے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ امن پسند حضرات، صلح کن جماعتیں اور امن پسند ممالک سر جوڑ کر بیٹھیں اور نا جنگ معاہدہ کے لیے ان ممالک کو راضی کریں جو ایٹمی طاقت کے الزام میں کمزور ممالک کو ذرا سی بات پر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ایسے تمام ممالک ہر ہتھیاروں کی فراہمی اور ان کے استعمال پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ حالانکہ UN کی تشکیل عالمی امن کے لیے ہوئی تھی، لیکن حالات اور تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امن عالم قائم رکھنے میں ناکام ہے۔ ہر فرد اور ہر ملک کو چاہیے کہ امن و اتحاد برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں، تبھی ملک ترقی کر سکے گا اور ملک کے لوگ خوشحال رہ سکیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا پیراگراف، یہیں پر ہماری جو پوری نظم مکمل ہو گئی، سارے مشقی سوالات عملی کام وغیرہ ہے نا، تو میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے، میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کریں، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔